ان کو آج کے پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی، الحمدللہ وہ سب تشریف فرما ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب علمی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد سفیان صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق الله العظيم۔ تشریف فرما معزز علماء کرام حضرت مولانا مفتی مشیت اللہ صاحب اور دیگر سامعین اور حاضرین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان گھر والوں کو جس کا ایک فرزند اللہ کی بارگاہ میں آج حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوا۔ یہ مجلس آج دنیا میں منعقد ہو رہی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مجلس اللہ کی بارگاہ میں بھی لگے گی، جس میں آج اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے خاندان والوں کے ذریعے سے، کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا، اور ہم ان پھولوں کا ہار پیش کر سکتے ہیں، عقیدت کے الفاظ بول سکتے ہیں، زبان سے خیر مقدم کے کلمات کہہ سکتے ہیں، انعام تو اللہ ہی دے گا۔ اور اس وقت پر مجھے زیادہ بات کرنی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہمارے حق میں زیادہ بولنا بھی، لیکن مجھے حکم ملا ہے حضرت حاجی وسیم صاحب کا، اور پیش خیمہ ہوں حضرت مفتی مشیت اللہ صاحب کے بیان کا، اس لیے میں چند کلمات آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ مدارس اسلامیہ جو ایک ایسے فریضے کو انجام دے رہے ہیں جس کی افادیت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو آج کے زمانے میں بحسن خوبی ہو چکا ہے۔ جس وقت پر ناپاک نگاہیں ان مدارس کی طرف اٹھ رہی ہیں ظالموں کی، اس وقت پر احساس ہو رہا ہے کہ جس وقت پر یہ ادارے قائم کیے گئے تھے اور ان کا بول بالا تھا، اور ان اداروں کے لیے ہم اور آپ اپنے جان سے زیادہ، اپنے خود کی ذات سے زیادہ محبت اور عقیدت کرتے تھے، تو یہ ادارے بڑے کر و فر کے ساتھ پورے عالم کو منور کر رہے تھے۔ جو جو ہماری نظروں سے یہ اداروں کی اہمیت گھٹ رہی ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہماری بھی حیثیت گھٹ رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی جیب کے اندر سگریٹ کی ڈبی خالی لے کر کے نہیں پھرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا خرچہ اس سگریٹ پر ہوتا ہے، اس کا ایک تقریباً چوتھائی حصہ اس ڈبی پر بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی پیکنگ کے اوپر، اس پر جو لیول چڑھایا گیا، اس کے اوپر جو باریک سی پرنی چڑھائی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خوشنما بنایا گیا، وہ ڈبی جیب میں آدمی رکھ کے پھرتا ہے جب تک اس میں سگریٹ ہوتی ہے، چاہے اس پر قیمتاً اس کے ایڈورٹائز میں خرچہ زیادہ ہوا، قیمت سگریٹ کی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ایڈورٹائزمنٹ پر، اس کے پیکنگ پر اور ان تمام لوازمات پر جو خرچہ ہوا ہے، وہ خرچہ آپ نے دے دیا ہے، اور اب وہ ڈبی آپ خوبصورتی کے لیے جیب میں رکھے ہوئے نہیں پھرتے، نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی حال ہمارا بھی اس دنیا میں ہے۔ جب ہمارے دل و دماغ سے ان مدارس کی عظمت نکل گئی
تو پروردگار عالم نے ہمیں اپنی فہرست اس ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند بنا دیا جو فضا میں اڑ جائے گا، خلیان کا جو ایندھن بن جائے گا اور اسے گھاس کوڑے کی طرح اٹھا کر کنارے ڈال دیا جائے گا۔ مدارس اسلامیہ اور خصوصیت کے ساتھ یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آج بھی صحیح معنوں میں بے وقت آنے کے لیے آپ کے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، اللہ ہے کہ آج اپنی خود گاڑی سے آپ آئیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو کسی سہولت کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بار ایک بات نقل کر رہے تھے، جب آدمی اپنے مقصد سے عشق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے مسائل کو وسائل بنا دیتا ہے، جو دشواریاں ہیں وہ محبتوں میں حل ہو جاتی ہیں، وہ صعوبتیں، وہ دقتیں، وہ پریشانیاں انسان کو لاحق نہیں ہوتی۔ اور جب آدمی اپنے کام کو لاؤبالی پن سے کرتا ہے تو راستے کے مسائل بھی وسائل بن جاتے ہیں۔ اچھا خاصا گھر سے نکلا، راستے میں روک لیا گیا، کچھ رکاوٹیں آ گئی، کام رک جاتے ہیں۔ تو آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادارہ اسی شکل میں نہیں تھا، کبھی چند ایک کمرے کی بنیاد پر مسجد کی شکل میں، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک روم، ایک ہال بنا کر دیا ہے، اور آج آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ مجلس کے لیے یہ جگہ ابھی ناکافی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنے دل سے یہ ارادہ کریں کہ مدارس اسلامیہ کو اور خصوصیت کے ساتھ اس مدرسہ کو، مخزن العلوم کو اپنے ایمان کا حصہ ہم بنائیں گے، اپنے دولت اور اپنے سرمایہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو ہم سیراب کریں گے۔ اس کو جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے لیے کھڑے کھڑے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اس کی کوئی مشکلات ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ اس ادارے کی تمام کامیابیاں ہمارے لیے کامیابی خود ہوں گی۔ ابھی آپ نے قاری شرافت صاحب سے سنا، بہت کچھ مضامین یہ ہمارے دلوں میں امیڑ رہے تھے، اور میں وہ سارے مضامین مفتی صاحب کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اب مجھے اس فضیلت پر بولنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک بات اور نقل کرتا ہوں کہ حافظ قرآن، ابھی قاری صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو بالکل گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں کوئی ویلو نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھائیں گے، جنازہ پڑھا دیں گے، نکاح پڑھا دیں گے، بچہ پیدا ہوگا تو اذان کہہ دیں گے۔ آپ یہ بتائیے، جب بچہ پیدا ہو اذان نہ کہی جائے، اور کوئی بھی اگر اذان، کوئی بھی نماز اگر پڑھی جا رہی ہے اس کی اذان نہ کہی جائے، تو آپ لوگ کتنا تل ملاتے، اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، نماز ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے بچے کے کان میں اذان نہیں کہیں گے تو بچے کو احساس کیسے ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور یاد رکھیے ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ اس اذان اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ اذان بوقت ولادت، نماز بعد وفات۔ اذان بوقت ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا جھگڑا تھا، زندگی کیا تھی؟ اس مختصر سے زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لے جانا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں فلاں 70 سال کا ہو گیا، فلاں 80 سال کا ہو گیا، ارے ہم بھی 40 سال کے ہو گئے، اپنی پرانی زندگی لگتا ابھی آنن فانن 2 منٹ میں گزر گئی۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ ہمارا بچپنا ہے، جب دادا ہو جائیں گے تو لگے گا یہ ہمارا بچپنا ہے، ہمارا پوتے، ہم بھی کسی کے پوتے تو ہمارا بچپنا نظر آتا ہے۔ زندگی کھلونا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ زندگی تمہاری کھلونا ہے، کھیل کود میں گزر جاتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں آ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کھیتی 2 طرح سے آباد ہوگی، اس کی کاشتکاری ہوگی۔ ایک اپنے بچوں کو علم دین کے ذریعے سے آراستہ کیجئے، اور ان میں دین کے مراکز کو، مدارس کو اپنے آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر تعمیری کاموں میں، مدرسے کے جو بھی ضروریاتی مسائل ہوتے ہیں
اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ ہمارا حصہ زندگی کا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کی قومیں اسلام کے نقل و حرکات تو اختیار کرتی ہوئی بہت آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن مسلمانوں سے سیکھا ہوا، مسلمان جن کو سکھا رہا ہے وہ خود پیچھے ہے۔ وہ اپنے عزائم میں، منصوبوں میں متحد اور بالکل کاربند ہیں۔ ہم عزائم میں، منصوبوں میں نہیں ہیں، ہم کام کرنے پر آئے تو ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں۔ عزائم ہمارے نہیں ہیں، ہمارے منصوبے نہیں کہ ہماری آمدنی کا ایک حصہ اس ادارے میں بھی جائے گا جہاں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، جہاں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا تو یہ حافظ قرآن آئے گا جہاں پر ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب حافظ قرآن کو اللہ سفارش کا موقع دے گا تو کیا حافظ قرآن انہی لوگوں کی سفارش کرے گا جن کو وہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں جان رہا ہے کہ آپ نے حافظ صاحب کے لیے کیا تعاون کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، حافظ صاحب جانے نہ جانے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں صاحب نے بھی آپ کے حق میں تعاون کا معاملہ کیا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم پر جو صرفہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹل کیا جائے، میں نے اس سے پہلے ایک بار ٹوٹل کیا تھا، اندازہ لگایا تھا، اب اس وقت پر دماغ میں وہ ہمارا گوشوارہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک انجینئر اور ڈاکٹر بننے سے زیادہ خرچہ عالم دین بننے پر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مدرسے میں، ہاسٹل میں، تعلیم فری ہوتی ہے، مدرسے میں استادوں کی فیس معمولی ہوتی ہے، مدرسے میں کھانا بچوں کو آپ کھلاتے ہیں، مدرسے کی لائٹ بل آپ جمع کرتے ہیں، پانی کا انتظام آپ کرتے ہیں، اور بچے استری خود کر مدرسے میں کرتے ہیں، ان کا خرچہ آپ برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں بچے پر ڈال دی جائیں تو 12 سے 15 ہزار روپے مہینے کا خرچہ آئے گا جو ایک غریب آدمی دینے سے معذور ہے۔ لیکن یہ سب آپ کا ہی تعاون ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ نے تعاون نہیں کیا، آپ نے کیا، لیکن آج سے ایک منصوبہ بند طریقے پر آپ اس چیز کو دماغ میں شامل کر لیں۔ ہم کو انشاءاللہ اپنی آمدنی کا اتنا حصہ ضرور مدرسے میں دینا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ حافظ صاحب کی والدہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اپنے اس بچے کی علم دین کی بنیاد پر، برکت پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے تمام خاندان کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یہ فضل جاری فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ راست پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔